बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आप देख रहे हैं पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे एक्सप्लोर कश्मीर। आज बात होगी 27 अक्टूबर 1947 की। ये वो बदकिस्मत दिन था जब मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने फ़ौजें उतार कर अमलन कब्ज़ा किया था। आज इस हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि आप आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और दुनिया भर में जहाँ भी कश्मीरी आबाद हैं, पाकिस्तानी आबाद हैं, यूम सियाह के तौर पे मना रहे हैं। और उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल शटर डाउन भी है और यूम सियाह मनाया जा रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा को उनका वादा याद दिलाने की भरपूर कोशिश की जा रही है जो कश्मीरियों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था कि उनको हक़ खुद इरादियत मिलेगा। आज हमारे पैनल में शरीक गुफ्तगू होंगे आबद इबासी साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं। आपको आबद साहब खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं बड़े मुतहर्रिक नौजवान हैं नजीब उल गफूर साहब जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल से ताल्लुक़ रखते हैं और जो भरपूर रोल दे सकते हैं, आप दे रहे हैं मकबूजा कश्मीर के हवाले से। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं एसल एलाम, बड़ा ज़बरदस्त नाम है, नया नाम है। आप मेंबर हैं स्टेट यूथ असम्बली की, आपको खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं अफशां कियानी साहिबा, आपका ताल्लुक़ भी स्टेट यूथ असम्बली से, आप सबको खुश आमदीद। आबद इबासी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि 27 अक्टूबर 1947 वो बदकिस्मत दिन था जब हिंदुस्तान ने फ़ौजें उतार कर अमलन कब्ज़ा किया और महाराजा के साथ जो हिंदुस्तान क्लेम करता है कि हमने एग्रीमेंट किया था, वो एग्रीमेंट आज तक अक़वाम मुत्तहिदा या किसी भी फोरम पे हिंदुस्तान पेश नहीं कर सका। लेकिन उसके बावजूद जुल्म, जबर और जिस तरीके से उन्होंने 77 साल से एक तसल्लुत कायम किया हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? और फिर खित्ते में जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्या इस खित्ते में तरक्की मुमकिन है कश्मीर का मसला हल किए बगैर? बहुत शुक्रिया। पहली बात राशिद याकूब साहब कि आज जब हम 27 अक्टूबर को यूम सियाह के तौर पर मना रहे हैं तो हम जो ख़ासकर कश्मीरियों की अक्सरियत उस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर थी, उसकी मर्ज़ी और मंशा के अगेंस्ट जाकर भारत ने वहाँ पर फ़ौजें उतारी और वहाँ की अक्सरियत ने एक फ़ैसला किया था कि वो भारत के साथ नहीं जाना चाहते। और आज जब हम यूम सियाह मना रहे हैं तो हम इस बात पर अक़वाम मुत्तहिदा को बारहा और जो उसने 1-1.5 दर्जन के करीब करारदादें पास कर रखी हैं कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के हवाले से, उनको वो याद दिला रहे होते हैं कि एक तरफ गासिब ने अगर कश्मीरियों की मर्ज़ी के मुताबिक वहाँ पर कब्ज़ा किया था तो आपने एक कमिटमेंट दी थी कश्मीरियों को कि उनको आप हक़ खुद इरादियत रायशुमारी के जरिए नहीं वहाँ पर दिया जा रहा है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि भारत के अपने पंजे मजीद वहाँ पर गाड़े कर रहा है। और आप 5 अगस्त 2019 को अगर देख लें तो उसके बाद से वहाँ की जो सिचुएशन है, जो हालत है, वो तब्दील कर दी गई है। और कश्मीरियों के यहाँ जो शहादतों का एक सिलसिला है वो मसलसल तवील होता जा रहा है। अब भारत वहाँ पर किसी तरह के इंसानी हुकूक को सामने रखे बगैर आगे चल रहा है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से वहाँ पर जो NGOs इंसानी हुकूक के हवाले से काम कर रही हैं, जिसमें आप देख लीजिए वो उनको भी किसी सूरत जो है किसी कदर में नहीं ला रहा। और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा को उसका वादा बार बार याद दिला रहे हैं। तो लिहाजा आज भी कश्मीरी उसी तरफ निगाहें लगाए बैठे हैं और बार बार उनका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिल पाए। और ख़ासकर इस खित्ते के हवाले से अगर जो आपने बात की, आप अगर देख लीजिए कश्मीर के अंदर यानी कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल पाएगी तो इस खित्ते के अंदर कोई अमन की गारंटी नहीं दे। बिल्कुल अमन हो ही नहीं सकता। लेकिन नजीब उल गफूर साहब, जो आज की सूरत हाल है, जिस तरीके से पाकिस्तान के मुख्तलिफ तूल व अर्ज़ में आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और दुनिया भर में जहाँ कश्मीरी पाकिस्तानी आबाद हैं, रैलियाँ, जलसे जुलूस हो रहे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को उनका वादा याद दिला रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हो, अक़वाम आलम हो, इस तरफ गौर फरमाएंगे, इस तरफ बढ़ेंगे कि इस मसले का हल ज़रूरी है? बुनियादी तौर पर कश्मीरियों की बदकिस्मती का आगाज़ जो हो गया था वो 27 अक्टूबर 1947 को, जब उसने एक जाली दस्तावेज़ को सबूत बनाकर वहाँ मकबूजा कश्मीर में अपनी पेशकदमी की थी। और उसके बाद उसने जिस जुल्म और जबर का वहाँ पे आगाज़ किया था, जिस जारियत का आगाज़ किया था, जिस इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों का आगाज़ किया था, वो 1947 से चलता हुआ 5 अगस्त 2019 तक आया। और 2019 को जो एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था कश्मीरियों को,
وہ ختم کر کے وہاں پر ہندوستان نے ایک اور جاریت سٹارٹ کر دی. مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدقسمتی بدترین پامالیاں تو پہلے سے ہو رہی تھی, مگر وہاں پہ ایک ان کا اسپیشل سٹیٹس دیا گیا تھا جس کے اندر یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر کوئی غیر کشمیری جا کے نہ تو وہاں پہ جائیداد خرید سکتا ہے اور نہ وہاں کسی سرکاری ووٹنگ لسٹ میں آ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سرکاری جابز میں آ سکتا ہے. یہ گارنٹی یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز میں اس لیے دی گئی تھی کہ یونائٹڈ نیشن کے سٹیٹس کے تحت جو کشمیر ہے وہ ایک متنازع علاقہ ہے اور وہاں پہ اگر ڈیموگرافک چینج ہوگا تو وہ کشمیریوں کی جو رائے شماری ہے اس پہ اثر انداز ہو گیا. لیکن 5 اگست کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کے بعد ہندوستان نے وہاں پہ یہ جو کشمیریوں کا اسپیشل سٹیٹس تھا یہ ختم کیا, اور ختم کرنے کے بعد وہاں جو غیر کشمیری تھے ان کو وہاں پہ آباد کرنا شروع کر دیا. 4.45 ملین سے زیادہ جو وہاں پہ ہندو تھے ان کو آباد کر کے کشمیریوں کی ڈیموگرافک پہ ایک بری طرح وہ اثر ڈالا جس کی وجہ سے کشمیریوں کا جو بنیادی کیس تھا وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر اس کی جو پوزیشن تھی اس پہ بھی حرف آیا. اب آپ کا جو سوال تھا کہ عالمی ادارے ریلیوں پہ توجہ دے رہے ہیں, کشمیری اپنی جو سٹرگل ہے وہ بنیادی طور پر 1947 سے لگاتار کر رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کی ساری قربانیاں دی. انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں اور وہ اپنا کیس خود لے کر پاکستان کی سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی مدد سے دنیا کے اندر جا رہے ہیں. پاکستان نے ہر فورم پہ, پاکستان کی قوم نے, پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کی جو عوام نے کشمیریوں کو سپورٹ کیا, اور اسی بیس پہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر جو مسئلہ کشمیر ہے ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے. عالمی انسانی حقوق کے جو ادارے ہیں وہ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. لیکن چونکہ مقبوضہ جموں کشمیر جو ہے وہ ایک ایسا بدقسمت خطہ ہے کہ وہاں پر جس کا تسلط ہے وہ ایک بڑی مکار دشمن ہے, عالمی منڈی بھی ہے اور بڑی جو ہے بڑا جو اس کا ملک ہے, جس کی وجہ سے کچھ جو ملک ہیں کچھ ادارے ان کے جو کمپرومائز ہوئے ہوئے ہیں ان کی طرف سے کچھ بھی سٹیٹمنٹس. ٹھیک بات ہے, لیکن عالمی منڈی کے حوالے سے بات کریں کہ میم آپ کیا کہتی ہیں کہ اگر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو اس پورے عرصے میں جو خواتین کا رول رہا ہے وہ بڑا بھرپور رہا ہے. جس جرأت سے, جس ہمت کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتی ہیں مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں, جب وہاں فوج دندناتی پھر رہی ہوتی ہے اور وہاں وہ نوجوان نعرے لگاتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستانی, پاکستان ہے ہمارا. آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ اور 77 سال ہو چکے ہیں کشمیریوں کو لڑتے ہوئے, اور نہ تو اتنے خون سستے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی اتنی عزتیں غیر محفوظ ہیں کہ جس طریقے سے بروٹیلٹی کے ساتھ انڈیا جو ہے وہ قابض ہوئے جا رہا ہے. پھر آرٹیکل جو 370 تھا 5 اگست کو, یہ مزید جو ہے نا ایک بہت ہی غاصبانہ طریقے سے انہوں نے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ہم اس غیر قانونی قبضے کو کسی صورت تسلیم نہیں کرتے, نہ پاکستان تسلیم کرتا ہے نہ کشمیری کرتے ہیں. افشاں آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ سے اگر میں یہ کہوں کہ آپ دنیا کے سامنے مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ رکھیں, ایک اپیل رکھیں جو ظلم بربریت وہاں ہو رہی ہے, تو باحیثیت خاتون آپ کیسے رکھیں گے یہ مقدمہ؟ بینگ اے کشمیری ایک خاتون, میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں, پہلے تو یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈین جو آرمی تھی وہ خواتین کے ساتھ بڑی بے حرمتی اور بڑا ایک غلط تاثر دے رہی تھی کہ خواتین جو ہیں وہ ایک نچلے طبقے کی قوم ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ گزشتہ سے ویوستھا جیسے ابھی مس بات کری تھی کہ خواتین جو ہیں وہ ایک صدی سے جو ہے وہ بیوگی کی حالت میں ہیں. میرے سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام لوگ بھی سن رہے ہیں. ایک خاتون کا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے, اس کی مرگ ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد وہ ایک بیوہ ہو جاتی ہے. لیکن ہماری کشمیری بہنیں بیٹیاں صدی سے آدھی بیوہ کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہیں, اور یہ وہ حالت ہے کہ نہ وہ رو سکتی ہیں, نہ جی سکتی ہیں, نہ مر سکتی ہیں, نہ کھا سکتی ہیں. اور اب یہ جو لاسٹ سانحہ ہوا ہے اگست میں, آپ اس میں دیکھیں کہ ان کے اوپر ایک نئی قوت مسلط کی گئی ہے. ان کے اوپر مسلط اس طرح سے کی گئی ہے کہ ان کو ایک نئی ازدواجی حیثیت میں ان کو ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے حقوق تو سلب تھے ہی, لیکن اب کی ان کی عزتیں بھی محفوظ نہیں ہیں, ان کے بندے نہیں تھے, ان کے بچے نہیں تھے, وہ سب کچھ برداشت ہو رہا تھا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ موقع ہے جس میں ہم بینگ اے کشمیری تو ہم بولتے ہی ہیں, ہم روتے بھی ہیں, چیختے بھی ہیں, لیکن وہ آوازیں کہاں ہیں جو یو این او میں تک نہیں جا رہی. ہمیں اپنی آواز میں, ہمیں اپنے اندر وہ درد, وہ کیفیت طاری کرنی ہوگی کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ان بھائیوں کو, ان جگر گوشوں کو بھی یاد کریں جن کا آج تک ہمیں تاحال ہمیں پتہ نہیں لگ سکا کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں.
اگر کہیں دنیا کے کونے میں ایک کتا مر جاتا ہے تو اس کے لیے حقوق ہے, اس کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے. لیکن کشمیریوں کا خون اتنا سستا ہے کہ آج تک اس کے لیے کوئی یو این او کے کان میں یا کسی ملک میں یا کسی اقوام عالم کے پاس کوئی اس کا حل نہیں ہے. بہترین حل یہی ہے, جیسے کہ ہمیں آج سے پہلے کے لوگ کہتے آ رہے ہیں کہ ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی. ہمیں تو آواز بلند کرنی, ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری آواز ہی بند ہو گئی ہے. بلند تو تب ہو کہ ہمیں بولنے کی جسارت ملے, ہمیں ہماری آواز کو پذیرا ہی ملے. میں اپنے تمام لوگوں سے, تمام اقوام عالم سے اپیل کرتی ہوں کشمیری ہونے کی حیثیت سے, آج کے دن کے مناسبت سے, کہ پلیز کشمیر میں بہتی ہوئی خون کی ندیوں کو دیکھو, آوازیں سنیں, ان ماں بیٹیوں کی جگر گوشیں دیکھیں جن کو آج تک یہ نہیں خبر کہ آیا وہ زندوں میں ہیں یا مر چکے ہیں. اور آج کے دن کے حساب سے, حیثیت سے, یا میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ سب لوگوں سے بھی یہی التماس کروں گی کہ آپ اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے جو بھی آپ کی حدود و قیود ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں, ہمیں کرنی چاہیے. اور ڈیفینیٹلی ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے نقشے کے ساتھ ساتھ دنیا کے نقشے میں ایک آزاد حیثیت سے ابھرے گا, اور کشمیریوں کو سیلف ڈٹرمنیشن کی طرف لے کے جانا پڑے گا. اس عوام کو, اس دنیا کو, اس سارے جہاں کو دکھانا ہوگا کہ کشمیری ایک حیثیت رکھتے ہیں. یہاں لیں گے بریک, اور بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے یوتھ اسمبلی کے کچھ اور نوجوانوں سے جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑا بھرپور رول ہمیشہ ادا کیا ہے اور وہ رول ابھی بھی ادا کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. جی ناظرین, ہمارے پینل میں شریک گفتگو ہوں گے ابھی زاہد صفی صاحب جو حریت رہنما ہیں. ان سے پوچھیں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے 27 اکتوبر 1947 کو جو جبراً قبضہ کیا مقبوضہ کشمیر کو. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں راجہ خان افسر خان صاحب, آپ لبریشن سیل سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبدالعزیز اوان صاحب جو اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں. اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے چودھری محمد شکیل صاحب, آپ بھی اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں. آپ چاروں کو خوش آمدید. اور کیا کہیں گے زاہد صاحب کہ جو ہم بحث کر رہے تھے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے, اور جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس لیے ظلم کر رہا ہے کہ وہاں بڑی منڈی ہے, کیا یہ درست ہے؟ اور کیا بڑی منڈی آنے کی وجہ سے اس کو ظلم, جبر, بربریت کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ 27 اکتوبر 1947 کے حوالے سے جب ہندوستان نے قوت کے بلبوتے پہ وہاں پہ نہت عوام پہ جموں کشمیر پر قبضہ کیا, اس قبضے کو دوام بخشنے کے لیے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہندوستان نے لاکھوں انسانوں کا خون وہاں پہ کیا, وہاں پہ انسانیت قتل کی, وہاں پہ انسانوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کیا گیا, وہاں پہ خواتین کو, یہاں جو بات ہو رہی تھی ہاف ویڈوز وہاں پہ ہے جن کے خواتین کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہے یا کسی گمنام قبرستان میں ہے. تو ظلم کی داستان, جبر کی داستان, تشدد کی داستان ہندوستان نے وہاں پہ رقم کی جس کی کوئی تمثیل نہیں ملتی. لیکن کیا ہندوستان اس ظلم سے, اس جبر سے, اس تشدد سے, لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کرنے سے, وہاں کی جو حق خود ارادت کی تحریک ہے, جو وہاں پہ لیجٹیمیٹ جدوجہد ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق پر وہاں پہ جدوجہد ہے, اس کو کرش کر سکتا ہے, اس کو ختم کر سکتا ہے, اس کو دفن کر سکتا ہے؟ نہیں, ایسا ناممکن ہے. وہاں باپ بھی شہید ہے, بیٹی بھی شہید ہے, بیٹا بھی شہید ہے. بیٹا جب شہید ہوتا ہے تو ان کا باپ کہتا ہے, ان کے والد کہتے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں اس اللہ کا جس نے مجھے بیٹا دیا, اور پھر اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. پھر وہ باپ بھی شہید ہو جاتا ہے, وہاں پہ ماں بھی شہید ہے, بیٹی بھی شہید ہے. تو عظمت کی داستان, عظیمت کی داستان اس وقت کشمیری قوم رقم کر رہی ہے. کیا ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ اس وحشت سے, اس دہشت سے, لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کرنے سے, لوگوں کی بینائی چھیننے سے وہاں کی جو تحریک ہے اس کو دبا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. کشمیری جدوجہد کریں گے اور اپنا ہدف, اپنی منزل حاصل
کریں گے. ہم ہندوستان کا ان کا کوئی اٹوٹ انگ نہیں مانگ رہے ہیں. ہم دہلی کی، بمبئی کی، کلکتہ کی، مدراس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کے نیتا نے، آنجہانی پنڈت نے ہم سے وعدہ کیا، سری نگر کے لال چوک میں وعدہ کیا کہ یہاں پہ پیلبسٹ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس وعدے کی ہندوستان وفا کرے. چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن گونگا نہ بنے، بہرا نہ بنے، اندھا نہ بنے، بلکہ وہ سامنے آ جائیں اور ہندوستان جو وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، ان کے ہاتھ روکیں. ٹھیک بات ہے، لیکن خان افسر صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ آج جو پاکستانی اور کشمیری عوام کا بے مثال جذبہ سامنے آیا ہے، جس طریقے سے یوم سیاہ بنایا گیا اور بھرپور طریقے سے اقوام عالم کو ان کا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ہو، عالمی برادری ہو، ان کو رول دینا چاہیے، اور اگر رول نہیں دیں گے تو پھر اس خطے کا جو نقشہ ہے وہ کیا بن سکتا ہے؟ راشد یعقوب صاحب، یہ جو مودی حکومت، مودی سرکار جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کی ایک ذات اوپر ہے. اور پھر یہ ہے کہ کشمیری کا جو بنیادی رائٹ ہے، بنیادی حق ہے جو یو این نے تسلیم کیا ہوا ہے، یہ یک طرفہ عمل سے کشمیری نہ دب سکتے ہیں، نہ کشمیری کا مسئلہ کوئی ختم ہو سکتا ہے. یو این کو ہیومن رائٹس کے جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں، عالمی چیمپئن ہیں، ان سے یہ گزارش کرتے ہیں، اپیل کرتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ظلم و جبر ہو رہا ہے اس کا نوٹس لیں. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی منڈی ہے، تو منڈی کو نہ دیکھیں بلکہ وہ کہ وہاں پہ انسانیت کو دیکھیں جو وہاں پہ قتل غارت کر رہا ہے، جو بنیادی رائٹس اس نے متاثر کیے ہوئے ہیں، اور جو کشمیری کو یو این سی آئی پی کی قراردادوں پہ اس نے دنیا سے وعدہ کیا ہوا ہے، یو این مودی حکومت اور انڈین حکومت نے، تو اس پہ عمل کرے. اور انشاءاللہ کشمیری اس وقت تک یہ جدوجہد اور یہ اپنی جو احتجاج جاری رکھیں گے جب تک ان کو بنیادی حق خداریت نہیں مل جاتا. کشمیر کے اندر جس طریقے سے نوجوانوں نے قیادت سنبھال لی ہے اور نوجوان جو رول ادا کر رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں. آزاد کشمیر کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کو لے کے؟ میرے ساتھ یہ موجود ہیں عبدالعزیز اوان صاحب. عبدالعزیز، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ بحیثیت نوجوان مقبوضہ کشمیر کے نوجوانوں کی قربانیوں کو کس انداز میں دیکھ رہے ہیں اور کیسے اپیل کریں گے اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر کے مقدمے کو لے کے؟ نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، اگر میں اس پہ بات کرنا چاہوں تو کشمیری نوجوانوں کے اندر ہمارے سامنے ایک آئیڈیل ہیں برہان وانی شہید. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آزادی کی تحریک چل رہی ہے، انہوں نے اس تحریک کو بالکل ایک الگ رخ دیا. وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آئے، انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کیا. 70 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پہ جو انڈین آرمی کا قبضہ ہے یہ ایک اتنا لمبا محاصرہ ہے جو اب 1 صدی کے قریب ہونے والا. تو یہاں سے نوجوان اٹھے جنہوں نے پرامن تحریک کا آغاز کیا. تو میرے لیے تو وہ آئیڈیل ہیں برہان حسین وانی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 77 سال سے کشمیر کے اندر جتنی تحریکیں چل رہی ہیں اس میں تو سب کا برابر حصہ ہے، لیکن نوجوان وہاں پہ بھی انتہائی متحرک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے اندر نوجوان جو ہے اس مقدمے کو لے کے جتنے ہمارے سوشل پلیٹ فارم ہیں آج کے دن آزاد کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر اور پاکستان کے اندر یوم سیاہ کے طور پہ ہر گلی کے اندر، ہر محلے کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکل رہی ہیں. اس عمل کی مذمت کی جا رہی ہے جو آج سے 70 سال پہلے انڈیا نے جو قدم اٹھایا تھا. جو شکیل، آپ کیا کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے حوالے سے جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، نوجوان جو مقبوضہ کشمیر کا ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں کے جو نوجوان ہیں، آزاد کشمیر اور پاکستان کے نوجوانوں کا کیا رول بنتا ہے اور کیا ان کو کرنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے لیے کہ وہ جس طرح ٹویٹر کی بات انہوں نے کی، سوشل میڈیا کی بات کی، ان پلیٹ فارم کا کیسے درست استعمال کیا جائے کہ دنیا تک مقبوضہ کشمیر کی آواز پہنچ سکے؟ آج کا دن پاکستانی عوام ہوگی، حکومت پاکستان ہے، دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، آج کے دن انڈیا نے مقبوضہ کشمیر میں، سری نگر میں اپنی فوجیں اتاریں اور مقبوضہ کشمیر پہ اپنا ناجائز قبضہ جو ہے وہ قائم کیا. اگر عالمی برادری کی ہم بات کریں
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بات کریں ہم، وہاں پہ جتنی قراردادیں پیش کی گئیں وہاں پہ پرامن طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنے کی بات کی گئی. اگر قراردادوں کو ہم دیکھیں، بہت ساری قرارداد پیش کی گئیں، ان چیزوں کی طرف ہم جائیں، ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ انڈیا اس پہ عمل نہیں کر رہا. انڈیا نے جو ظلم و جبر اس سے ہٹ کے قراردادیں پیش کی گئیں اقوام متحدہ میں، ان پہ ذرا عمل نہیں کیا گیا. اگر وہاں پہ نوجوانوں کی بات کی جائے، جیسے عزیز صاحب نے برہان وانی کی بات کی گئی، وہ ایک ٹیم کو لے کے چل رہے تھے نوجوانوں کو، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اگر نوجوانوں کی بات کریں، وہاں پہ نوجوان، جتنے بھی نوجوان باہر نکلتے ہیں لیڈ کرتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو سینکڑوں نوجوان ایسے جن کو اغوا کر کے اٹھا لیا گیا، ماؤں کو پتہ ہی نہیں ان کے بیٹے زندہ ہیں، بہنوں کو نہیں پتہ ان کے بھائی زندہ ہیں یا کہاں پہ ہیں، ان کو اغوا کر کے کہیں لے کے رکھ دیا جاتا ہے. اگر جیسے آپ نے سوال کیا سوشل میڈیا کے تھرو یا ہمیں کس طرح سے جو نوجوان ہیں ہمارے کشمیر کے ہیں، پاکستان کے، ان کو کیسے چاہیے کہ چیزیں مینج کریں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. جیسے برہان وانی نے کمپین چلائی، ان لوگوں نے ایک تحریک چلائی، اس میں بھی آپ دیکھیں تو اگر ہمیں چیزیں پتہ چلیں، ہم تو یہاں پہ آزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں آج کل سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو ہر چیز کی، آپ گھر بیٹھے جہاں بیٹھیں آپ سوشل میڈیا کے تھرو چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں کمپین چلانی چاہیے، خاص کر نوجوانوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. بہت سارے ہمارے ایسے نوجوان ہیں، وہ یوم سیاہ کے حوالے سے 27 اکتوبر کے حوالے سے بہت کم لوگ ہیں جو یہ چیزیں جانتے ہیں. اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے بھی ہم ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ ہم زیادہ کشمیر کاز پہ ہی کام کرتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی دن آتا ہے ہم اس پہ ریلیاں نکالتے ہیں، یا یوم سیاہ کے طور پہ ہو 5 اگست کی ہم بات کریں، جیسے قراردادیں منظور کی گئی تھیں، امن کی بات کی گئی تھی، جنگ بندی ہو گئی، آپ کے لائن آف کنٹرول کی جو باتیں کی گئی تھیں اس کی جو خلاف ورزی ہوتی ہے، اس طرح کے جو بھی دن آتے ہیں اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ ریلیاں اسٹیٹ یوتھ نکالتے ہیں. اسمبلی کا جو کردار ہے وہ بڑا بھرپور رہا ہے، اور جو لازوال قربانیوں کی مقبوضہ کشمیر میں مثالیں رقم ہو رہی ہیں، جو بے مثال جذبے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف ہم بڑھیں گے، یہاں لیں گے بریک، اور بریک کے بعد آپ کو ملوائیں گے یوتھ اسمبلی کے کچھ اور نوجوانوں سے جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بڑا بھرپور رول ہمیشہ ادا کیا ہے اور وہ رول ابھی بھی ادا کر رہے ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملتے ہیں. پروگرام کے تیسرے حصے میں خوش آمدید، اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ شامل ہوں گے زائد صفی صاحب جو حریت رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ جو نئی ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہوگی یوتھ کی، اور ان سے پوچھیں گے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے حالات پہ ان کی گہری نظر ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے کیا کرنے جا رہے ہیں. عدنان گیلانی آپ اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی شان طیب، آپ بھی اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سید یوسف حمدانی، آپ کو خوش آمدید. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نازیہ خان، آپ بھی اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں عبد المحید گیلانی، اور ان کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے شاہد سعید قریشی، آپ بھی اسٹیٹ یوتھ اسمبلی کے ممبر ہیں، اور آپ سب کو خوش آمدید. زاہد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آزاد کشمیر کے اور پاکستان کے نوجوانوں کا رول آنا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے ایشو کے لے کے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رول آزاد کشمیر اور پاکستان کے نوجوان دے رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے؟ برہان مظفر وانی نے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نئی جلا اس تحریک کو بخشی. انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا. میں یہاں چونکہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ جو ہندوستان کو برہان مظفر وانی نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایکسپوز کیا، میں یہاں پاکستان کے خالق قائد اعظم کی بات ضرور دہراؤں گا. انہوں نے اس وقت
पाकिस्तान बनने से पहले जब वो कश्मीर आए उनका बेमिसाल फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। वहाँ पे चौधरी गुलाम अब्बास, मौलवी यूसुफ साहब, केएच खुर्शीद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के साथ जब मुलाकातें हुई तो उन्होंने जलसे में शेख अब्दुल्ला को कहा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना कायद अज़म जान चुके थे, पहचान चुके थे कि शेख अब्दुल्ला किस ट्रैक पे जा रहे हैं, मन तू शुदम तू मनशुदी वाले ट्रैक पे वो चले गए। तो उन्होंने बरमला जलसे में उनसे मुखातिब होके कहा, अब्दुल्ला आप धोखा खाओगे। मैंने हिंदुस्तान के नेताओं को देखा और मैंने इनको समझा, हालांकि उस वक्त सेकुलर चेहरा था उनके नेताओं का, और वो नेता और वो चेहरा फिर एक्सपोज हो गया आज मोदी की शक्ल में, हिंदुत्व की शक्ल में। खौफनाक चेहरा जो सामने आया, ये कायद आज़म ने उस वक्त पहचाना था। तो कहना यह है कि ये पाकिस्तान जो है ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत है। तो हमें नौजवानों को इस पाकिस्तान के लिए, इस आज़ादी के लिए, चूंकि हम गुलामी की ज़िंदगी इस वक्त गुजार रहे हैं वहाँ मकबूजा कश्मीर में, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि गुलामी क्या है। आपके असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी इस खिते को आज़ाद कराने में, तो उसकी कदर होनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, और पॉजिटिव तरीके से नौजवानों को एक रोल, एक अच्छा रोल, एक मुस्बत रोल अदा करना चाहिए। ज़बरदस्त है। और अदनान, आप क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया की जो यलगार है, ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है और मुख्तलिफ ममालिक में बैठे लोग शरपसंद पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश करते हैं, आप नौजवानों का क्या रोल होना चाहिए, ना सिर्फ पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए, बल्कि मकबूजा कश्मीर के उन नौजवानों के लिए जो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फ़ौज के सामने नारे लगाते हैं कि हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तान है हमारा, और फिर वो जज्बे देख के हमें भी फ़ख्र होता है। सबसे पहले तो हमने अपने नौजवान को अवेयरनेस देनी है कि हक़ाइक़ क्या हैं और हमने क्या करना है और आपने क्या करना है, ये चीज़ है। अब बात बुरहान वानी की जब मैं करते हैं, शहीद बुरहान वानी रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं जब हम, ठीक है, ऐसे हज़ारों नौजवान शहीद हुए हैं, ठीक है। अब जब हम अपने ही नौजवानों को ग्रिप अप करेंगे, ग्रो अप करेंगे, उन्हें जो है ना अवेयरनेस देंगे, मैं समझता हूँ कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी है, हर नौजवान बुरहान वानी है। इस पे जो कोताहियाँ हैं वो हमारी हैं, हम जो सोशल लोग हैं, हम जो वर्क कर रहे हैं इस मामला में, हमारी ही कोताहियाँ हैं कि हमने उनको इतना अवेयर नहीं किया यार कि हम अपना नौजवान को तैयार करें। हमारे नौजवान को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं पता, मैं ये समझता हूँ। सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल अगर किया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी लहर आई है अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचने के लिए। दुनिया दिखा सकते हैं, आप दुनिया को बता सकते हैं यार कश्मीर में क्या हो रहा है। अब उसका मुस्बत इस्तेमाल हम करें, उसका अपने कश्मीर काज के लिए इस्तेमाल करें, ये हमने अपना वर्क करना है, अपने नौजवान को अपने जो है ना अवेयर करना है इस मामलात पे। और इसके अलावा बाकी बात जब हम भारत की करें कि भारत ने क्या किया, क्या भारत का जो मुनाफकत वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब उन्हीं का वज़ीर आज़म जो उस वक्त का था नेहरू, वो उठा के लेके जाता है इसको UN में कि हमने इसका सोल्यूशन निकालना है, और उसकी मुनाफकत वहाँ से शुरू हुई है, ठीक है। खुद ही भाई तुम लेके गए हो और वहाँ तक जो है ना उससे पीछे हटे हो, गायब हो, उसके बाद तुमने जुल्म सितम शुरू कर दिए, उसके बाद करते करते आप बात यहाँ पे पहुँची है जो 5 अगस्त वाला मामला हुआ है, वो मुनाफकत देखें। हमने इस पे भारत के मतलब भारत के तलबे नहीं चाहते, उसकी मिन्नत नहीं करनी है, हमने इतना पावरफुल होना है, हमने अपनी आवाज़ को इतना स्ट्रांग बनाना है कि दुनिया ये चीज़ माने कि जो है ना ये हकीकत है, रियलिटीज़ है। मैं आप ज़्यादा बात लंबी चौड़ी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से आगे बात करनी है। मैं शार्ट यही बताऊँगा कि हमने अपने आप को इतना प्रिपेयर करना है कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकें। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आलिशान, आप क्या कहेंगे कि आज का जो दिन है यूम सियाह मनाया जा रहा है, आज के दिन हमें यूम तजदीद अहद नहीं करना चाहिए, आज के दिन हमें वो वादा नहीं करना चाहिए कि हमने कश्मीरियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ना है, जिस तरह अदनान फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारत ने जिस तरह गासबाना कब्ज़ा करके हिंदुस्तान ने जिस तरह गासबाना कब्ज़ा कश्मीर में किया और वहाँ के नौजवानों को शहीद किया, वहाँ की औरतों को वो बेवा किया, बच्चों को यतीम किया, मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा मकरू चेहरा है।
लेकिन इसको एक्सपोज करने के लिए हमें सोशल मीडिया पे वर्क करना होगा, हमारी मीडिया टीम्स जो हैं उनको वर्क करना होगा कि हम आलमी दुनिया को ये बता सकें, आलमी मीडिया तक हम इसकी रसाई कर सकें, हम अक़वाम मुत्तहिदा यूएन नेशन तक हम इस चीज़ को पहुंचा सकें कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर इस तरह वो जुल्म व बर्बरियत कर रहा है, हमारी माँओं बहनों बेटियों की अस्मत ज़नी की जा रही है, वहाँ के नौजवानों को लापता किया जा रहा है, वहाँ के सैकड़ों नौजवान जो इस वक्त जो है ना वो नामालूम है कि वो किस जगह है, किस जगह पे उनको रखा गया और किस हालत में उनको रखा गया। मैं समझता हूँ कि मैं बहैसियत कश्मीरी इस चीज़ पे ज़ोर दूंगा कि हमारा जो वकील है पाकिस्तान, हमें इनसे भी रिक्वेस्ट हम करते हैं कि आप हमारा मुकदमा यूएन नेशन में हमारी 18 से ज़ायद करारदातें हैं, लेकिन आज तक उनमें से किसी पे भी जो है ना वो अमल दरामद नहीं करवाया गया। और हम पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारी आवाज़ बने। जिस तरह 35A को हटाकर इंडिया ने जम्मू कश्मीर में अपनी फ़ौजें उतारी और वहाँ इस वक्त भी 11 लाख से ज़ायद फ़ौज तैनात की गई है, हम उसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम इंडिया का मकरूह चेहरा वो बेनिकाब कर सकें और यूएन नेशन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। हमारी आवाज़ में हमने अपनी आवाज़ को उस यूएन नेशन के उस दरवाज़े तक पहुंचाना है ताकि हम उस दरवाज़े को खटखटाएं और हमें वहाँ से इंसाफ मुहैया हो। बिल्कुल सही बात है, और इसमें नौजवान बुनियादी रोल अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों की उम्मीदों का महवर मरकज़ है, और पूरी दुनिया में अगर कोई आवाज़ बुलंद होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ से ही होती है। मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूसुफ आप की तरफ बढ़ूंगा कि आप क्या कहते हैं कि जिस तरीके से बाकी दोस्तों ने भी फरमाया कि यूथ का बुनियादी रोल है कि मकबूजा कश्मीर के इशू को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि ये जुल्म, ये जबर बंद किया जाए ताकि ये खित्ता तरक्की कर सके। जैसे देखें कि 8 जुलाई 2016 को जब बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत, उसके बाद ये तारीख है ये नौजवानों के हाथ में चली गई और नौजवान ही अब इस तारीख को लीड कर रहे हैं। जो कश्मीर की जितने नौजवान है, कश्मीर का बच्चा बुरहान मुजफ्फर वानी बन चुका है। और दूसरी बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में हम जो कैंपेन चलानी चाहिए कश्मीर की आज़ादी के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर देना चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। भारत जो है वो मुनाफिकाना रवैया उसने 76 साल से अपनाया हुआ है, उसको कश्मीर से, क्योंकि कश्मीर में जो मालो मुद्दा मदनियात हैं उससे तो फ़ायदा उठा रहा है। वो यही चाहता कि मसले कश्मीर हल हो। जिस दिन मसले कश्मीर हल हो गया उस दिन भारत का जो वो सफ़े हस्ती से मिट जाएगा, क्योंकि मसले कश्मीर ही भारत की माईशत को भी चला रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मसले कश्मीर को हल हो, वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। और दूसरा जो कश्मीरी हैं वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। अगर कश्मीर में कोई भी नौजवान शहीद होता है, कोई भी कश्मीरी शहीद होता है तो पाकिस्तान के परचम में लिपट कर जो वो उनको दफन किया जाता है और ये पैगाम दिया जाता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और वो पाकिस्तान के साथ हलाक करना चाहते हैं। अच्छा मैम, आप क्या कहती हैं कि जो वहाँ की ख़वातीन का रोल है मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस जबर का, जिस वहाँ बर्बरियत का वो मुकाबला कर रही हैं, अपने बेटों को, भाइयों को वो बेचती हैं बाहर एहतजाजों में, इस तरह की तहरीकों में, तो आप क्या समझती हैं कि आलमी बरादरी से आपकी क्या अपील होगी और कैसे उनको मुतवज्जो करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हुकाम बाला हैं या अक़वाम मुत्तहिदा यूएन स्पेशली कि हम पीस चाहते हैं, हम जैसे हम इत्फाक और इत्तेहाद से ये सारी चीज़ें हम करें, यूनिटी की बेस पे हम सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। और एक प्लेटफॉर्म पे तमाम आवाज़ को रेज़ करते हुए सोशल मीडिया स्पेशली जो आजकल एक बैकबोन है हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाने की, उस पे हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और अवेयरनेस हमें गली महल्लों तक जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्पेशली वो हमें सोशल मीडिया पे करके तो दुनिया तक पहुंचानी है ताकि ये हमारा मसला हल हो और वो भी जाग जाएं कि इन लोगों के भी मसाइल हैं दोनों तरफ। हमारे कश्मीर का जो हमारी रियासत के ख़वातीन के वहाँ पे मसाइल हैं, नौजवानों के मसाइल हैं, तो उनको हल किया जा सके और हमें एक सदी से सर्वाइवल कर रहे हैं तो उनसे निकल सके। ठीक बात है, लेकिन मोहिद आपकी
پاکستان اور کشمیر کے نوجوانوں سے کیا اپیل ہوگی کہ کیسے وہ متحد ہو جائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے دنیا کو یہ باور کروائیں کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے انتہائی سنگین ہے اور اس خطے میں مسئلہ کشمیر حل ضروری ہے تاکہ اس خطے کی ترقی ممکن ہو سکے؟ 23 اکتوبر جو ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہیں اور حق خود ارادیت ہے، اس کی جد و جہد کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ جس طرح 27 اکتوبر والے دن 1947 کو بھارت نے فوج کے ذریعے وہاں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں اور وہاں پہ قبضہ کیا ہے زبردستی کا، تو یہ عالمی سطح کے مطابق، عالمی جو ہے سطح اس کے مطابق حل ہونا چاہیے، قراردادوں کے مطابق. جس طرح آپ کا سوال ہے کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا پہ اس کی آواز بننا چاہیے، تو ہم اسٹیٹ یوتھ اسمبلی جو ہے وہ آواز بن رہی ہے الحمدللہ سے. ہم سوشل میڈیا کوئی بھی پروگرام ہو کشمیر کے حوالے سے تو اس پہ ہم وہ تقریب کرتے ہیں اور اس کی آواز وہاں پہ اٹھاتے ہیں. اچھا، وقت چونکہ کم ہے، زاہد صاحب جاتے جاتے آپ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو، اپنے بہن بھائیوں کو پیغام کیا دیں گے؟ اور پھر جس طریقے سے پاکستان اس مقدمے کو لے کے دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے یہ رکھ رہا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا کشمیر کے ایشو کو لے کے، آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طریقے سے کشمیریوں کا محور و مرکز پاکستان ہے، آپ کیا اپیل کریں گے اقوام متحدہ سے، عالمی برادری سے، کہ یہ جو سنگین مسئلہ ہے اس کا حل کتنا ضروری ہے؟ میں پہلے اپنے وکیل کا، اپنے محسن کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس مسئلے کو، اس قضیے کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی اور دنیا بھر کے ممالک میں بھی وہ لے کے جاتا ہے، اور کشمیری خود بھی جاتے ہیں. حال ہی میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی جنیوا میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے، الطاف احمد وانی جنیوا میں کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے، شمیمہ شال کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے. تو اسی طرح میں اپنے نوجوانوں سے، میں بھی جب چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، تو میں نے سید علی گیلانی سے پوچھا، میں نے کہا ان تقریروں سے، آپ کے اس گفتگو سے، آپ کے اس کام سے جو آپ ہندوستان کے خلاف یہاں پہ بول رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا من جدہ وجدہ، جس نے بھی کوشش کی اس نے پا لیا. ہمارا کام ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اور آپ یقین کیجئے ہمارا ایمان ہے کہ ہندوستان وہاں پہ نہیں رہے گا. وہاں لاکھوں انسانوں نے خون دیا ہے، وہاں پہ قبرستان آباد ہیں، گمنام قبرستان آباد ہے. ہمارا ایمان ہے کہ that aromatic day will come. انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور مملکت خدا دادے پاکستان کا حصہ ہوگا. آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور آج 27 اکتوبر کے حوالے سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کی وادی بالکل مکمل وہاں لاک ڈاؤن ہے، اور ہڑتالیں ہیں، ریلیاں، جلسے جلوس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج ریلیاں اور جلسے جلوس منعقد کر کے اقوام متحدہ کو ان کا وعدہ یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد کتنا لہو ہے بہنا